أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ولم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالاستیعاب بالتفصیل پیش کیا جا رہا ہے. یہاں تک بات آ گئی کہ بھئی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کی پناہ کہ ان ناخذہ کہ ہم پکڑ لیں الا اس کو چھوڑ کر من وجدنا متاعنا عنده کہ جن کے پاس ہم نے سامان پایا اپنا ان کو چھوڑ کر پکڑ لیں. ان اذا ظالمون. اگر ہم نے یہ بات کی تو ہم یقیناً بہت ظلم کرنے والے ہوں گے. یار کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے جب انہوں نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کھرا جواب سنا، کھرا سمجھتے نا، بالکل کھرا صاف جواب سن لیا، اوہو نہیں چھوڑیں گے بھائی، یہ اس کے بدلے میں کسی کو لیں گے بھی نہیں، اور مزمل یہ بنیامین کو چھوڑیں گے بھی نہیں. بڑا صاف جواب دیا ہے انہوں نے. اور کیا کچھ ہم جرت کر سکتے ہیں؟ عزیز مصر ہے، ایک تو غلہ دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اوپر سے ہم آ کے مطلب تڑی جمائے، دھمکی دے کہ نہیں کرو گے تو یہ کر لیں گے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. فلما استیئسوا، یہ مایوس ہو گئے، استیاس مایوس ہو گئے. فلما استیئسوا منہ، جب اس معاملے سے مایوس ہوئے، منہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا ایک طرف ہوئے، نجیاً اس حال میں کہ سرگوشی کرنے لگے آپس میں. خلصوا خالص ہو گئے، خالی ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، علیحدہ ہو گئے. خلصوا کے معنی بتائے. نجیاً سرگوشی کرنے لگے، آپس میں باہم مشورے کرنے لگے. قال کبیرہم، جو ان کے بڑے بھائی تھے نا، ان 10 بھائیوں میں سے بڑے، کبیرہم کہا دیکھو بھئی تم لوگ تو یہ خود سوچ لو، یہ بات معاملہ ہو کیا گیا ہے. یہ پیش آ گیا واقعہ، اور عزیز مصر نے بھی بنیامین کو چھوڑنے کی بات کر ہی نہیں رہے. اور تم لوگ جانتے ہو کہ انا اباکم الم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بات؟ انا اباکم کہ تمہارے والد قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، وہ تم سے مضبوط اور پکا قول، اللہ کی قسم لے کر لے چکے ہیں. اور یہاں یہ معاملہ ہوا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ ایسے ہی چلو، ایسے تو مشکل ہو جائے گا نا بھائی. والد نے، ابا نے اللہ کی قسم اٹھا کر پکا قول لیا ہے ہم سے. اور دوسرا ایک قصور مجھے آج یاد پھر آ رہا ہے، وَمِن قَبْلُ، اس سے پہلے مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، تم نے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کی ہوئی تھی، زیادتی کی ہوئی ہے. یہ تم نے مزید ایک بات تمہارے سامنے یہ پیش آ گئی، ٹھیک ہے یہ ہم گھیر لیے گئے، اور ابا نے کہا بھی تھا کہ یحاط لکم، اللہ یہ کہ تمہیں کوئی چیز گھیر لے تو الگ بات ہے، بات تو یہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم ابا کی تکلیف بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور یہ بات بڑی ناگوار سی مجھے لگ رہی ہے کہ اب ہم بنیامین کے بغیر جائیں، جبکہ حال یہ ہے کہ ہم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہیں، اور یہ ابا کو اب تکلیف پر تکلیف ڈالنا ہے. یہ بڑے بھائی نے بات کہی ہے، اگر سیدھے غور سے دیکھیے گا آپ. فلما استیئسوا منہ، جب وہ بنیامین کے معاملے میں مایوس ہو گئے، خلصوا تو علیحدہ ہو گئے، نجیاً سرگوشی کرتے ہوئے، یعنی یہ کہنے لگے آپس میں سرگوشی میں کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہو گیا، اب تو ابا کے پاس چلنا ہی پڑے گا
اور یہ واقعہ ان کو ایسے ہی بتانا پڑے گا. تو قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان اباکم، تم کیسے جاؤ گے ابا کے پاس کہ تمہارے والد قد اخذ علیکم موثقہ، کہ وہ تو تم سے لے چکے ہیں پکا قول، من اللہ، اللہ کی قسم لے کر، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم لوگ یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو. یہ تو ابا کو تکلیف در تکلیف کا مکلف بنانا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. ایسے برگزیدہ والد، ایسے متقی والد جن کی حیثیت پیغمبر کی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایسے والد کو تکلیف پہنچانا لازم آ رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا. بڑے نے کہا میں تو نہیں کھسکوں گا یہاں سے، میں تو نہیں ٹلوں گا یہاں سے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں ابا کے پاس نہیں جا سکتا. بڑے نے یہ بات کہی کہ میں ابا کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ ابا مجھے خود نہ بلا لے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معاملے کو سلجھا نہ دے. میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، میں یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا، میں ابا کی اس تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا. جو کچھ ہوا ہے بہت ہوا ہے، وہ آج جو ہو رہا ہے وہ ابا کو بیان کرنا بہت مشکل ہوگا. فلن ابرح الارض، کہنے لگے بڑے بھائی کہ ہرگز وہ ٹلیں گے نہیں اس ملک سے، ہرگز ٹلیں گے نہیں. ابرح مانے ہٹ جانا، کھسک جانا. فلن ابرح، ٹلیں گے نہیں اس زمین اس ملک سے، حتی یاذن لی، یہاں تک کہ وہ ابا مجھے اجازت دے دے. حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے حاضر ہونے کی اجازت دے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا، میں شرمندگی سے نہیں آؤں گا. او یحکم اللہ لی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معاملہ سلجھا دے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی معاملہ میرے لیے سلجھا دے تو میں ٹھیک ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سلجھانے والوں میں بہترین سلجھاتا ہے. مسئلے کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب کریم ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ معاملات سلجھ جاتے ہیں، ایسی تدابیر ڈال دیتے ہیں کہ وہ معاملات سلجھ جاتے ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ مجھے سلجھائے گا نہیں اس مسئلے کو، میں نہیں جاؤں گا. یہ کس نے کہہ دیا؟ بڑے بھائی نے اس بات کا اظہار کر دیا. ہاں البتہ ایسا کرو، ارجعوا الی ابیکم، ارجعوا الی ابیکم. اب بڑے کا حکم چلتا ہے تو چھوٹے کچھ کہہ نہیں پاتے، ورنہ وہ کہتے ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ کہتے تھے ہم بھی نہیں جائیں گے. تو نہیں، بڑوں کے آداب اپنے ہوتے ہیں، اس لیے کبیرہم کا لفظ آیا ہوا ہے. بڑے بھائی نے کہا ہے، اور بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں پر اپنا حکم نافذ کر سکتے ہیں. الاخ الکبیر کلب، بڑا بھائی وہ باپ کی طرح ہے. بھائی ارجعوا الی ابیکم، اب میرا حکم یہ ہے کہ تم لوگ ایسا کرو، مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں انتظار کروں گا. ارجعوا، تم واپس جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد ابا کی طرف، اور جا کر یہ کہنا، فقولوا، جا کر کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک، آپ کے صاحبزادے نے سرقہ، چوری کی ہے. جا کر یہ بات بتا دو، ان ابنک سرقہ، آپ کے صاحبزادے نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. جا کے یہ بات بتاؤ. یہ لوگ گئے، پھر جا کر یہ بات انہوں نے اپنے ابا حضور کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دی، اور جا کر کہنے لگے، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، ہم وہی بات بیان کر رہے ہیں جو بات ہم جانتے ہیں. اے ابا حضور، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. وَمَا شَهِدْنَا، اور ہم گواہی نہیں دے رہے آپ کو اس بات کی، إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، مگر اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں. یعنی ہم نے یہی جانا، ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے سامان سے چوری کا سامان نکل آیا ہے. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، ہم بیان نہیں کر رہے آپ کو مگر وہی بات جو ہم نے جانی ہے. صحیح ہے ترجمہ؟ چلے. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم نہیں تھے غیب کی حفاظت کرنے والے. ابا حضور جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. غیب کی باتیں تو ہم نہیں جانتے تھے. ہم نے موثقا من اللہ، ہم نے اللہ کی قسم کا کر وعدہ کیا تھا آپ سے، لیکن ابا حضور آپ کو پتا ہے غیب کے حافظ تو ہم نہیں تھے. یہ ہونا تھا، یہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو ہمارے اس وعدے کو مت دیکھیے گا، ہمارے اس قسم کو مت دیکھیے گا، ہم نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا.
وما كنا للغیب حافظین. درس مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے آپ کو کہ غیب کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. غیب کا کوئی شخص جانتا نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو. وما كنا للغیب حافظین، یہ سابقہ بات پر ندامت آ رہی ہے. ہم غیب کے حافظ نہیں تھے، ہمیں آگے کیا ہونا تھا یہ پتہ نہیں تھا، تو لہذا ہماری اس قسم پر آپ مت جائیے کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. کیا کریں ابا حضور؟ اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں آ رہا نا، معلوم ہوا کہ اپنی بات کی سچائی کے لیے جہاں سچ ہو وہاں پر گواہی پیش کرنا اور دلیل پیش کرنا جائز ہے. چپ رہنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں اولاد چپ نہیں رہ رہی، اپنی سچائی پر بھرپور طریقے سے دلائل پیش کر رہی ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے یہ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ اس مصر کی بستی والوں سے، اس مصر سے یعنی بستی والوں سے آپ پوچھ لیجئے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم موجود تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا نا، آپ کسی معتمد آدمی کو بھیج کر ذرا اس واقعے کی خبر تو لے لیں، ہمیں یہی رہنے دیں. آپ کسی کو بھیجے تو صحیح ابا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ اس قریے والوں سے پوچھیں، یعنی مصر والوں سے پوچھ لیں، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے. اور اگر وہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو ہم وَالْعِيرَةَ، آپ پوچھ لیجئے کس سے؟ قافلے والوں سے پوچھ لیں، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے میں ہم شامل تھے، جس قافلے میں ہم واپس آئے ہیں، توجہ کر کے شامل ہو کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ابا حضور یقین جانیے گا، ہم سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ یقین کر لیں ہم بالکل سچے ہیں، بالکل سچے ہیں ہم لوگ. آپ بالکل یہ مت سوچیں کہ اس میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں اس بات میں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بڑی تاکید کر رہے ہیں بیچارے، کیونکہ اب بات یہ آ گئی نا، تاکید اس لیے ہو رہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس مکر و فریب کی وجہ سے اب اعتماد کم ہے ابا کو، تو جتنی ہو سکتی ہے وہ تاکیدات لا رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وہ سچے ابا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے بچوں کہ یہ تمہاری سولت لکم انفسکم، یہ سجھا دیا ہے تم کو تمہارے نفسوں نے اس بات کو، یہ بنا لی ہے تمہارے نفسوں نے، یہ بات بنا لی ہے. بات نہیں ہے میرے بچے چور نہیں ہو سکتے، میرا بچہ چور نہیں ہو سکتا. بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ کیا کر لی ہے؟ بنا لی ہے، سجھا دیا ہے تم کو تمہارے نفسوں نے ایک بات، اور وہ بات تم پیش کر رہے ہو، میرے بچے چور نہیں ہو سکتے. ارے یہ کیسے کہہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ بات انہوں نے بنائی کہاں تھی؟ بات تو سچی ہے. کیا جواب ہے جس کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ جواب یہ اجتہادن ہے. اجتہادن پیغمبر سے غلطی ہو جانا یہ ان کے عصمت کے منافی نہیں ہے. یہ غلطی کر گئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، پیغمبر ہے، میں آپ کو ذرا ان کی عصمت کو صاف کر رہا ہوں، یعنی پاک دامنی ہے ان کی. سوال پیدا ہوگا ذہن میں، واقعات تو بتا رہے ہیں کہ بچے بالکل سچ بول رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ اجتہادی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کی روشنی میں ایک اجتہاد کیا آپ نے، اور کہا کہ یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی ان کے نفسوں کی کہی ہوئی، بنائی ہوئی اور سجھائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جھوٹ ہے. تو یہ کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ کہتے ہیں یہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا پیغمبر سے ہو سکتی ہے، یہ ان کی عصمت یعنی گناہ میں شامل نہیں ہوتی، وہ اب بھی معصوم کہلائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو جھوٹ کی تہمت ہے بچوں پر، اور پیغمبر کی تہمت لگانا، جھوٹ کی کذب کی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کی تہمت بالیقین ہو وہ گناہ ہوتی ہے، اگر ظن کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. صاف ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کی میں نے صفائی پیش کر دیا، آپ پیغمبر کی عصمت ثابت کرنی پڑے گی. آپ چل گیا. جھوٹ کی تہمت لگانا کسی پر ظن کے حساب سے ہو کہ یار گمان ہے، بل سولت، لگتا یہی ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہے، تو یہ تو تہمت ہے.
تو تہمت تو پیغمبر نہیں لگا سکتے کسی پر. جواب یہ ظنی تہمت ہے, یہ یقینی تہمت نہیں ہے. یقینی تہمت گناہ ہے اور ظنی تہمت کوئی گناہ نہیں ہے. تفتیش کے دائرے میں کسی پر گمان کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے. سوال یہ جواب سب سے اچھا جواب دے دوں. سچ کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, صحیح تو کہہ رہے ہیں. اولاد میں یوسف بھی داخل ہے, تو بل سولت لکم کم میں یوسف بھی تو داخل ہے. تم لوگوں نے کیا کی ہے, بات بنا لی ہے, تو اس میں اب کی بات یوسف نے بنائی علیہ السلام. تو سچ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ہو تو کیا ہوا, دوسرا بیٹا تو ہے نا, اس نے یہ بات بنائی ہے اور بنا کر اور بنیامین کو سرقے میں لے لیا ہے. تو صحیح تو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام, اس میں تہمت کی بات ہے ہی نہیں. اولادی نے تو کیا ہے, یہ ایک بات تو بنائی ہے, اگرچہ یہ نہیں تو یوسف صحیح. تو لکم میں تو یوسف علیہ السلام بھی داخل ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی. نہ تہمت کی نہ اجتہادی غلطی کی, کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہو گیا بیٹا, یہ بڑا خوش ہو رہا ہے, کہہ رہے ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں اس میں سے. اور تو غائب ہے تو کیا ہوا, غائب ہے تو کیا ہوا. لکم میں تو وہ بھی غائب ہے جو دوسرے بھائی تھے, وہ بھی تو تیسرا بھائی بھی تو غائب ہوا ہے, وہ آئے کہاں بڑے والے. تو لکم کے کم سب کو شامل ہے, بیٹوں کو بول رہے اپنے. اس میں غیبوبت اور حاضری, جو حاضر ہیں مراد ان سے. یہ آپ انشاءاللہ ایک کتاب فن معانی کی آئے گی, اس میں پڑھیں گے کہ مخاطب بول کے غیبوبت لینا, غیبوبت بول کے مخاطب لینا, یہ دونوں الاؤ ہے, جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لکم بول کے غیبوبت والا لے لیا, چلتا ہے. چلو بھائی, ہو گئی پاک دامنی سب, چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وما شہیدنا, ہم بیان نہیں کریں گے. شہیدنا کا میں ترجمہ اچھا کر دیا آپ کے لیے. ہم شہادت نہیں دیں گے, ہم بیان وہی بات بیان کریں گے, وہی شہادت دیں گے, وہی بیان کریں گے. الا بما علمنا, مگر جو ہم نے جانا ہے. صحیح ہے. وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. میں تو صبر ہی کروں گا اور میرا صبر جمیل ہوگا, جس میں شکوہ نہیں کروں گا. میں شکوہ نہیں کروں گا, یہ صبر جمیل ہے. اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا, یعنی بنیامین, یوسف اور وہ بڑے والے بھائی جو وہیں رہ گئے, ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اس جملے سے ایک بات مجھے اور ملی, اصل اللہ ان یاتینی بہم, با گیا ہے تو یاتی کا معنی کیا کریں گے, لے آئیں گے. وہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا ان سب کو میرے پاس, لے آئے گا ان سب کو. اس سے کیا بات مل رہی ہے آپ کو, چلو آپ بتاؤ. سب کو لے آئے گا, کیا کیوں غائب ہو گیا نا, وہ وہیں رہ گیا, ملک میں رہ گیا ادھر ہی. تو یعقوب صاحب تو غائب ہی ہے نا. ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں سے محبت تھی, تمام بیٹوں سے محبت تھی. اس لیے سب کے بارے میں کہا کہ اصل اللہ ان یاتینی بہم, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو, بہم ہے, ان سب کو میرے پاس کیا کرے گا, لے آئے گا. تو محبت کا اظہار ہو گیا کہ سب بھائیوں سے محبت ہے, لیکن کسی سے کچھ کم, کسی سے کچھ زیادہ ایسا ہوتا ہے, لیکن محبت سب کو شامل ہے. یہ چھوٹی سی بات تھی ابن بتا دی. انہ هو العلیم, یقیناً وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں رہ گئے بنیامین, کہاں رہ گئے یوسف, اور کہاں رہ گئے وہ کبیر بڑے بھائی, کہاں رہ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان کے محل وقوع کی سب خبر ہے. حکیم, اور وہ خوب حکمت والا ہے. خوب اسباب کے بعد, خوب تدبیروں کے بعد وہ ان کو کیا کرے گا, میرے سامنے پیش کر دے گا. وہ حکیم ہے اور ایسے اسباب مہیا کرے گا, ایسی تدابیر ڈال دے گا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی حکمت سے مجھ سے آ ملیں گے. آج حکمت نہیں ہے اس میں, تو نہیں مل رہے, لیکن وہ حکیم ہے. اسباب اور تدبیروں کے ذریعے سے وہ مجھے کیا کرے گا, وہ ان کو مجھ سے ملا دے گا. یہ بات سننے کے بعد وہ تولی عنہم, حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخ پھیر لیا. وہ تولی عنہم, منہ موڑ لیا, رخ پھیر لیا, اور یا ایک طرف ہو گئے. وہ تولی عنہم, اپنے اولاد سے یوں منہ رخ پھیر لیا.
ہاں ہاں، اور رخ پھیر کر کہنے لگے، وقال کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف تم یاد آ گئے مجھے. اللہ اکبر. وقال یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر. ارے یوسف کیسے یاد آ گیا؟ تو بنیامین ہے. پرانا غم تازہ ہو گیا. آج بنیامین کی گمشدگی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی. بعض اوقات غم جو موجودہ ہو اس سے پرانے غم، پرانے زخم وہ کیا ہوتے ہیں؟ نمودار ہو جاتے ہیں. آج یوسف یاد آ گئے. یار یوسف بھی تو ایسے ہی مجھ سے جدا ہوا، آج بنیامین بھی مجھ سے جدا ہوا. تو یہ پرانے غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام افسوس کرنے لگے. وقال یا اسفا علی یوسف. پیغمبروں کی اپنی اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. آپ لوگ شاید سمجھیں گے، میں ابھی بتا دوں گا آپ کو کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا صرف اسی کام میں بیٹھے ہوئے کہ وہ غم میں ہی بیٹھے ہوئے. نہیں، کام تبلیغ کا، تعلیم کا. بعضوں کا جیسے میں ہوں، آپ ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی پڑھائی بھی چل رہی ہے، ساتھ میں وہ غموم، اللہ نہ کرے وہ غموم ہموم، ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی کیفیات بھی الگ الگ ہیں، اور آپ ان غموں کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور تعلیم وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے اس واقعے کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام صرف اسی کام میں اور اسی فکر میں. کبھی ان کو یوسف کی جدائی، کبھی بنیامین کی جدائی، کبھی ایک بڑا بیٹا غائب ہو گیا. اس میں یہ آزمائشیں بھی چل رہی ہیں. پیغمبر آزمائش کے ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ میں تعلیم اور تبلیغ، قوم کی ہدایت کا رخ بھی اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو اس طرح تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کمرہ ہے بند ہے، یعقوب علیہ السلام کو صرف یہ غم پیش آئے ہوئے. یہ غم، یہ آزمائشیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں تبلیغ اور تعلیم بھی جاری ہے. قوم کی ہدایت کے لیے رہبر اور رہنما بھی بنے ہوئے، ہدایت کا چشمہ بھی بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ رخ اللہ تعالیٰ بھی دکھا رہا ہے. اس باوجود اس آزمائشی رخ کے آپ کی تبلیغ میں، آپ کے توکل میں، آپ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی کمی نہیں آ رہی. لیکن اس بات کی طرف اشارے نہیں مل رہے ہمیں. ہے ضرور یہی بات، آزمائشیں ہیں پیغمبروں کے اوپر. اٹھو بیٹا، اٹھ رہے، تھوڑی دیر اٹھ جاؤ، بس میں جا رہا ہوں. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف. آئے افسوس یوسف پر، آج یوسف یاد آ گئے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. ان کی آنکھیں رو رو کے اس غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ. اور وہ گھٹ رہے تھے. شدت ضبط کرنا، روکنا اپنے آپ کو. شدت ضبط کی وجہ سے روتے تھے اور روتے روتے آنکھوں میں زیادہ آنسو نکلنے لگے نا بچوں، تو یہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل جاتی ہے. تو روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آنکھیں بے رونق ہو گئی. اور یا میں ترجمہ کر دوں، آنکھیں بے نور ہو گئی. بعض مختلف روایات کی روشنی میں کہ آپ کی روشنی ختم ہو گئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آنکھوں کی قوت میں کمی آ گئی تھی، بینائی باقی تھی. بعض کہتے ہیں نہیں بینائی ختم ہو گئی تھی. روایات مختلف ہیں، حتمی فیصلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کا. تو ابھی عزت آئی نہ ہوں، آنکھیں ان کی سفید ہو گئی، یعنی رو رو کے وہ سیاہی. ایسا ہوتا ہے زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی سیاہی ختم ہو کر سفیدی میں بدل جاتی ہے. من الحزن، غم کی وجہ سے. وہو کظیم، شدت ضبط کے بعد اب شدت قزم آ جاتا ہے. قزم کے معنی گھٹنا، گھٹتے تھے. بچوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا ابا کو، آج یوسف کا نام بھی لے دیا. قالو، کہنے لگے تاللہ تفتؤ تذکر یوسف. کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ابا حضور آپ تو یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے. تفتؤ، ما فتیا ما بریا افعال ناقصہ میں سے سمیع سے آتا ہے. فتیا یفتؤ، اور افعال ناقصہ ہے. ما فتیا ماں کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں پہ لا حذف ہے. قسم کے ساتھ جب اس بات کی کوئی علامت موجود نہ ہو تو وہاں نفی محذوف ہوتی ہے. کیا بولا میں نے؟ قسم کے بعد جب اس بات کی علامت نہ ہو تو نفی وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ محذوف. تو یہاں پہ تفتؤ صیغہ ہے لا تفتؤ، اور اس میں دائمی کا معنی آتا ہے، دائمی کا. ما زالہ مانے ہمیشہ، ما فتیہ مانے ہمیشہ مسلسل.
کہنے لگے تاللہ لا تفتؤ، آپ تو چھوڑ ہی نہیں رہے یوسف کے تذکرے کو، آپ تو یوسف کے ذکر کو بھول ہی نہیں رہے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ کیا ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کمزور اور لاغر ہو گئے، او تکون من الہالکین، یا یہ کہ آپ مرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابا حضور اتنا غم کر رہے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو گئے ہیں آپ لاغر ہو گئے، کمزور، حرض کے معنی لاغر ہونا، کمزور ہونا۔ حرض، لاغر، کمزور ہونا، او تکون من الہالکین، یا مرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی موت آ جائے گی آپ کو، اتنا غم ہے یوسف کا آپ کو۔ کہنے لگے چھوڑو یار، قال انما اشکو بثی، بث یبث بثا، اس میں حلال ہونا، رنج ہونا، رنج، بث یبث نے رنج ہونا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی، کہنے لگے کہ میں اپنا رنج و غم کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی ان باتوں کو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ میرا شکوہ، میری شکایت اللہ سے ہے، اپنے بس اپنے غم، اپنے رنج اور غم کی شکایت اللہ سے ہے۔ سوال پیدا ہو گیا میرے پاس، کیا سوال ہوگا میرا؟ سوال کیا ہوا؟ اللہ سے شکوہ، جبکہ کہہ رہے تھے فصبر جمیل، میں تو ایسا صبر کروں گا جمیل ہوگا جس میں شکوہ نہیں کروں گا، تو وہ جمیل سے مراد میں مخلوق سے شکوہ نہیں کروں گا، خالق سے اپنی غم اور ہم کو اور پیش کر شکایت کرنا، یا اللہ کیا میرا کوئی جرم ہے مجھے معاف فرما دے، یہ شکایات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی عصمت میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مخلوق کے سامنے اپنی شکایت پیش کرنا کہ یار میرا کیا قصور تھا جو مجھے خدا نے ایسا کر دیا، یہ جرم ہے، یہ بری بات ہے، لیکن خدا سے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ انما اشکو، میں شکایت کروں گا، بسی، اپنے رنج، وحزنی، اپنے غم کی، اللہ ہی سے، وہی تو سنتا ہے، اسی تو کرنا چاہیے ساری باتیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو اللہ کی جو تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو رحمت، عنایت، کرم ہے وہ مجھے پتا ہے، وہ تم نہیں جانتے، یا اللہ کی طرف سے یہ بات الہامن مجھے معلوم ہو گئی ہے کہ یوسف بھی ملیں گے مجھے، بنیامین بھی ملیں گے مجھے، اور یہ سب تیسرا بھائی بھی مجھے ملے گا، یہ مجھے اللہ کے ذریعے سے معلوم ہو چکی ہے بات، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کی تعبیر یہی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یوسف کے ہوتے ہوئے ہی سب کچھ ہوگا اور یوسف رہیں گے، تو یہ اس بات کو کہہ رہے کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس خواب کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، چلو خیر، اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، لیکن ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، اب تم تدبیر اختیار کرو، آگے اللہ کی مدد رہے گی، توکل اللہ پہ کرو، ایک بار تم پھر جاؤ، یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، تدبیر کی حیثیت سے اذهبوا، چلے جاؤ تم لوگ واپس مصر کی طرف، فتحسسوا، اور جا کر تحقیق کرو یوسف کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں۔ یہ معلوم ہو گیا نا کہ یوسف وہی ہے، یہ بھائی بات سمجھ نہیں رہے، یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا، تحقیق کرو یوسف کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں، ولا تیأسوا، اور مایوس نہ ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، روح کے معنی رحمت، روح کے معنی فیض، اللہ کے فیض، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہو لا ییأس من روح اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر الا القوم الکافرون، وہ جو کافر ہوتے ہیں نا، وہی اللہ کی رحمت سے کیا ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ورنہ کوئی اور مسلم اسلام والے لوگ، مومنین، وہ کیا نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ تو جاؤ تلاش کرو، یوسف بھی ملیں گے اور ان کے بھائی بھی ملیں گے۔